أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتان موجبتان قيل ما الموجبتان قال من مات وهو لا يشرك بالله دخل الجنة ومن مات وهو يشرك بالله دخل النار۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے تمام جن و انس کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین ما اريد منهم ان يطعمون ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ نہ تو میں ان سے یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میرے لیے رزق کا انتظام کریں۔ بادشاہ سردار ہوتے ہیں، ان کے لیے کارندے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں اور ان کے لیے سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں۔ میں تو خود رزق دینے والا ہوں، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے پکا کے کھلائیں۔ کچھ بادشاہ سردار ہوتے ہیں، ان کے پاس دولت سرمایہ رزق بہت ہوتا ہے، لیکن وہ محتاج ہیں ان لوگوں کے جو پکا کے کھلائیں۔ مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میں بہت طاقت قوت والا ہوں۔ میں نے صرف ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمام انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو تمام انبیاء، تمام رسول علیہ السلام، تمام اولیاء کرام، تمام ائمہ دین اور مجتہدین، محدثین، مفسرین، سب نیک ہستیاں اس میں شامل ہیں، اور سارے نبیوں رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، پر کوئی فخر کی بات نہیں۔ وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا ہوئے۔ یہ جو ہمارے ہاں قوالوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ تیرے لیے یہ کائنات بنی ہے، اور ایک جھوٹی روایت مشہور کر رکھی ہے، ملا علی قاری حنفی 10ویں صدی کا آدمی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے موضوعات جھوٹی روایتیں۔ محدثین کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے جو حدیث کی خدمت کی وہ کئی طریقے سے حدیث جمع کی، تحقیق، چھان بین، اس کو سمجھایا راویوں کے آلات، اور یہ بھی ایک خدمت ہے کہ جھوٹی روایتیں کتابوں میں اکٹھی کی کہ یہ جھوٹی روایتیں ہیں، اور اس میں عقیدے کے متعلق، نماز کے متعلق، درود کے متعلق اور لین دین کے متعلق جو جھوٹی روایتیں ہیں وہ اکٹھی کی، اور ان کا نام رکھا موضوعات۔ موضوع کا معنی ہوتا ہے گھڑی ہوئی روایت، بنائی ہوئی روایت۔
تو ملا علی قاری کی جو کتاب ہے موضوعات، اس میں جھوٹی روایتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، باقاعدہ صحابی کا نام ہوتا ہے، ان صحابی نے نہیں بیان کیا، بتایا یہ جاتا ہے کہ ابن عمر کا نام لکھ کے، ابن عباس کا نام لکھ کے یہ جھوٹ بولا گیا اور فلاں کتاب میں یہ ہے اور یہ صحیح روایت نہیں ہے۔ اب وہ جو گاؤں والے ہیں ان کا کام چلتا ہے، قوم جو ہے اللہ ماشاء اللہ نہ ان کو سوچ ہے نہ فکر ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو قرآن نادر نہیں پڑھنا آتا، بخاری شریف کبھی دیکھی نہیں، سنی سنائی باتوں کو دین بنایا ہوا ہے۔ تو جب وہ مولوی صاحب جھوٹی روایتوں کی کتاب سامنے رکھ کے موضوعات شریف لکھا ہے، صفحہ 213 ہے، ابن عباس روایت کرتے تھے، بدن لو جی کتاب تو لکھی ہوئی اور پیچھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹی روایتیں اکٹھی کی ہیں کئی محدثین نے۔ ملا علی قاری حنفی 10ویں صدی کا امام عالم، اس نے بھی کتاب لکھی ہے موضوعات، اس کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے کہ لولا کا ما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو میں فلک نہ بناتا۔ تو یہ قوالوں نے اس بات کو اٹھا لیا، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، جھوٹی روایت ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے سارے انسان آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سب کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء صالحات عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا کی، ساری شانوں والے ہیں، مقام والے، لیکن اللہ کے بندے غلام اور اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ سارے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بڑی شان ہے، ان کی بڑی صفات ہیں، بشیر ہیں، جنت کی خوشخبری دینے والے، نذیر ہیں، جہنم سے ڈرانے والے، مدثر ہیں، مزمل ہیں، سراج منیر ہیں، داعی اللہ ہیں، بڑی شان صفات۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو ان کی صفت سب سے زیادہ پسند آئی وہ بندگی والی، غلامی والی، عاجزی والی، انکساری والی، جھکنے والی، مانگنے والی، عبد بندہ ہونے والی، یہ صفت اللہ کو سب سے زیادہ پسند آئی۔ چنانچہ بڑے بڑے مقامات اور بڑی بڑی جو اللہ تعالیٰ نے شانیں دی اس میں اللہ اس صفت کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن نازل کیا بہت بڑی بات ہے، کتابوں کی، سب کتابوں کی سردار کتاب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب اتاری جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے اپنے بندے غلام بندگی کرنے والے پر۔ اور جب مکے والوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد خود بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے چیلنج دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے، اپنے غلام، بندگی کرنے والے، غلامی کرنے والے، عاجزی کرنے والے پر، تو تم اس قرآن جیسی ایک صورت بنا لو۔ اور جب اسراء کا تذکرہ کیا، معراج کا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، اپنے غلام کو، اپنے محتاج کو۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ذکر کیا۔ اللہ نے وحی کی اپنے بندے، اپنے غلام، اپنے محتاج کی طرف۔ اور جب عبادت کی بات آئی، انہ لما قام عبد اللہ یدعوہ، جب اللہ کا بندہ غلام کھڑا ہوا اللہ کی بندی کے لیے خطبے میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، غلام اور اس کے رسول۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی ثنا، کبریائی، عظمت، پڑھائی بیان کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں،
خشوع خضوع پیش کرتے ہیں، اور پھر جسم میں سب سے افضل جگہ پیشانی زمین پہ رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب بلند، میں تو خاک پہ پڑا ہوں زمین پہ، جس سے میرا تعلق ہے وہ بہت اعلیٰ بلند اونچا عرش پر ہے، شانوں والا مقامات والا۔ پھر ہم التحیات بیٹھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ زبان سے باتیں، سوال کرنا، دعا کرنا، سوڑنا پکارنا، مدد مانگنا، مشکل کشائی کرانا، حاجت روائی کرانا، صحت مانگنا، رزق مانگنا، اولاد مانگنا، سب تجھ سے، اور ساری کی ساری بدنی باتیں، قیام، رکوع، سجود، جھکنا، یہ بھی تیرے لیے، اور مالی باتیں، نظر، نیاز، چڑھاوا، جانور ذبح کرنا، یہ بھی تیرے لیے۔ ساری نماز کے آخر میں کیا کہتے ہیں ہم؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں جو پوری دنیا میں اعلیٰ افضل تھے، مسجد مکرم تھے، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل تھے، آسمانوں کے مہمان بنے، نبیوں رسولوں کے سردار تھے، نبوت رسالت ان پر ختم ہو گئی، حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، اتنی شان والا بادل خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تیرے بعد اس کی شان ہے، میں اقرار کرتا ہوں وہ بھی تیرا بندہ غلام محتاج تجھ سے مانگنے والا تھا، تب تیری نماز کر، سب اللہ کے بندے اور غلام۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کیا کہتے تھے؟ اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا غلام، تیرا بندہ، تیری بندگی کرنے والا، وابن عبدک، تیرے غلام، تیرے بندے کا بیٹا، اور وابن امتک، تیری بندی، تیری غلام کا میں بیٹا، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، مجھ پہ تیرا کنٹرول ہے یا اللہ، ماذن فی حکموں کا، میرے اندر سب حکم تیرا چلتا ہے۔ یہ نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، ان کو بھی اللہ نے اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو حکم دیا اپنے بندوں کو وہ یہ کہ میری عبادت کرو، لوگ عبادت کرتے تھے، خالص عبادت رب کی ہوتی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کھلاتا پلاتا، خوراک غذا دیتا ہے، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے اس نے پیدا کیے، لوگ دیکھتے تھے کہ اسی کا حکم چل رہا ہے، چاند سورج زمین آسمان یہ سارا کچھ نظام چل رہا ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمیں صحت ملتی ہے، رزق ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے، ہم نے ہمارے باپ دادے پردادے کو سب اس نے بنایا، ذرے ذرے پتے پتے پر اسی کا کنٹرول ہے، تو سارے لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، شرک دنیا میں نہیں تھا۔ اب وہ شیطان جو ہے وہ ہمارے بابا کا دشمن، اس نے ہماری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوایا، وہ ہمارے پیچھے پڑا، اس کے بعد طاقت نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو چوری پر لگائے، زبردستی کسی کو جھوٹ پر لگائے، نہیں، قرآن میں ہے ما کان علی علیکم من سلطان، میری کوئی حکومت نہیں، الا ان دعوتکم، میں نے دانا ڈالا، جال پھینکا، تم میرے دشمن کی اولاد تھے، وہ تو میرا کام تھا، نہ مانتے میری بات، اللہ نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ کھلا دشمن ہے، تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ایک بات کا اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، وسوسہ، دعا کے خیال ڈالتا ہے اور بری بات کو، برے عمل کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اب وہ گناہ کرواتا اور لوگ گناہ کرتے، غلطی کرتے،
پھر لوگوں کو احساس ہوتا ہم نے تو غلطی کی، پھر وہ توبہ کرتے، استغفار کرتے، معافی مانگتے، اللہ معاف کر دیتا۔ چونکہ ہمارا بابا رویا، ہماری ماں روئی، اللہ نے معاف کیا۔ ہماری فطرت میں ہے توبہ اور رونا، ندامت، شرمندگی، گڑ گڑانا اور اللہ سے معافی مانگنا۔ پھر شیطان پاپڑ بیلتا، تو لوگ گناہ کرتے، پھر ان کو احساس ہوتا، پھر وہ توبہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا۔ شیطان نے کہا یہ کام نہیں چلے گا، اتنے پاپڑ بیلتا ہوں، ان کو بری راہ پہ لگاتا ہوں، ان کو احساس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، 2 آنسو گراتے ہیں، اللہ پہلے تیار ہوتا ہے معاف کرنے پر، معاف کر، یہ تو کام نہیں چلے گا۔ ان کی سوچ بدلو، سوچ، فکر بدلو، کرے گناہ سمجھے ثواب، پھر کون توبہ کرے گا؟ تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس آیا، کہنے لگا جو تمہارے بڑے تھے نا، بڑی عبادت کرتے تھے، کیا عبادتیں تھیں، کیا دعائیں تھیں، کیا بندگی تھی، تم تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایسا کرو، وہ جو تمہارے بڑے تھے نا عبادت کرنے والے نیک لوگ، ان کی تصویریں، مورتیاں، بت، قبریں، درگاہیں بناؤ، جگہیں، ان کے جناب بڑے فوٹو، بڑی یہ لگاؤ۔ جب تمہارے اندر سستی آنے لگے، ان کو دیکھو گے تو تمہیں ان کی عبادتیں یاد آ جائیں گی، تو اس کے بعد تم عبادت میں اور شوق کرو گے، آگے بڑھو گے۔ میں کہا ہاں بات تو تھی۔ تو انہوں نے جو 5 ان کے اندر مشہور بزرگ تھے نا، ان کی تصویریں، مورتیاں، بت، درگاہیں اور بڑے بڑے چوراہوں پہ بناتے۔ اگلی نسل کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، لیکن پھیکی عبادت ہے تمہاری، اس میں رنگ پیدا ہوگا اور اس کے اندر برکت، تبرک پیدا ہوگا جب تم اللہ کی عبادت ان کے پاس بیٹھ کے کرو گے۔ علی حجویری جس کو لوگ داتا کہتے ہیں، وہ پورا اندازی ہوتی ہے اعتکاف بیٹھنے کے لیے، اعتکاف اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں اپنی طرف سے کہ وہاں بیٹھتے، کہتا ہے یہاں عبادت کرو، عبادت کو 4 چاند لگیں گے۔ میں کہا وہ ان بزرگوں کے دیواروں میں بیٹھ کے عبادت کر لے۔ تیسری نسل کے پاس آیا کہ تمہارے بڑے انہی کو پوچھتے تھے، یہاں سے شرک آیا۔ توحید پہلے تھی دنیا میں، شرک بعد میں آیا، اور یہ تصویر سے آیا، بت مورتی ڈھانچے سے آیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو تصویر بناتا ہے اور جس کے لیے تصویر بنائی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، ایک لوگ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ایک چوری اور پھر سینہ زوری، حدیث کو کیوں بدلے ہم؟ اللہ کے رسول نے لعنت ڈالی ہے اسی لیے، اسی وجہ سے کہ یہ شرک کا ذریعہ بن گیا۔ تو شرک بعد میں آیا، توحید پہلے تھی، اور جب یہ دنیا ختم ہوگی نا تو اس وقت بھی توحید پر۔ حدیث میں آیا ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ دنیا میں ایک بھی موحد جب تک ہے، دنیا قائم ہے، زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، شہر قائم ہے، ملک قائم ہے، بڑے جرائم ہیں، بڑے گناہ ہیں، بڑی نافرمانیاں ہیں، لیکن یہ کائنات ساری قائم ہے کیونکہ توحید والے موجود ہیں۔ جب ایک بھی موحد نہیں رہے گا، ایک بھی توحید والا نہیں رہے گا، حدیث ہے آسمان ڈرام سے گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ یہ سب توحید کی وجہ سے، توحید نہیں تو اس دنیا کو برا کر، سب مشرک ہوں گے، شرک کر رہے ہوں گے جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 قبیلے کی عورتیں پھر اپنے اس بت کی وہ جو پوجا کر رہی ہوں،
اور قیامت قائم ہوگی اور لوگ بزرگوں کو قبروں کو پوچھتے ہوں گے، کہتے جی رسول اللہ فرمایا میری امت میں شرک ہی نہیں دوں۔ وہ تو صحابہ کرام کو کہا تھا کہ جب بحرین سے مال آیا تو سارے انتظار کر رہے تھے اور فرمایا میں اس سے نہیں ڈرتا تم سے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، یہ مال آئے گا یہ تمہیں خراب نہ کر دے۔ یہ کن کو کہا تھا؟ اپنے ساتھیوں کو کہا تھا، صحابہ کرام کو کہا تھا جن کے متعلق قرآن نے کہا اولئک المؤمنون حقا، پکے ٹکے سچے مومن، اولئک المفلحون کامیاب گروہ، اولئک المتقون تقوی پرہیزگاری والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اے صحابہ میں نے تمہارے دلوں میں ایمان بسا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، کفر فسق و فجور سے تمہیں نفرت ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ رسول اللہ فرمایا سب سے بہترین صحابہ یہ میرا زمان ہے، ان کو کہا تھا کہ میں تمہارے متعلق شرک سے نہیں ڈرتا۔ وہاں امت کا لفظ ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے ڈال دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت میں شرک نہیں ہو۔ پہلی تو یہ بات غلط ہے۔ نمبر دو، اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں معاذ اللہ معاذ اللہ، محمد رسول اللہ نے پھر غلط بات کی، انہوں نے کہا شرک نہیں، اور جگہ جگہ جس کو قرآن نے شرک کہا وہ تو جگہ جگہ شرک ہو رہا ہے، ہر کلومیٹر پہ ایک ایک مشکل کچھ عادت روا ہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دے۔ شرک ہو رہا ہے اس امت میں، یہ قیامت مشرکوں پر قائم ہوگی۔ جب تک ایک بھی توحید والا ہے تو قیامت نہیں، تو پہلے بھی توحید تھی آخر میں بھی توحید تھی۔ ہر نبی رسول کی دعوت یہ توحید عقیدہ، ما ارسلنا بالرسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر رسول کو ہم نے یہ پیغام دے کے بھیجا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وإلى عاد اخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وإلى ثمود اخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وإلى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ ہر نبی رسول نے یہ دعوت دی اللہ کی عبادت کرو، دوسرے کی نہ کرو، اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، اللہ کے لیے نظر نیاز چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو، جب تک دوسرے سے نفی نہ ہو، دوسرے سے انکار نہ ہو۔ کلمہ کلمہ نہیں، عقیدہ عقیدہ نہیں، نماز نماز نہیں، حج حج نہیں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ نہیں جیسے کلمہ شریف پڑھنے والوں نے اذانیں بھی کہتے ہیں، کلمے بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ہر کلومیٹر پہ ایک ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ عادت روا، ہر علاقے کا علیحدہ ہی داتا۔ تو یہ پھنسیاں نکلیاں وہاں چلے جا، بہن دودھ نہیں تو ادھر، صحت وہاں، رزق وہاں، رب کس نہیں کہتا، فقیرہ نے سجیا کر دیتا، رب نو لٹ کے لے گئے، رب کو تشیع انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حوصلہ ہے اس کا، منڈیاں بھر دیتا ہے پھل سے، فروٹ سے، گوشت، ہر چیز آ ہو جاتی ہے اور لوگ لے جاتے ہیں، کھا پی کے شام کو ختم، صبح پھر منڈیاں بھر دیتا ہے، کھاؤ تھوڑیاں میریاں گلاں قیامت نو ہو گیا، تھوڑی ڈیری رپورٹ میں لکھ رہے ہیں صبح کی نماز میں، عصر کی نماز میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، ہر جگہ طریق قول پھر میں تمہارا لکھ رہا ہوں، میں سامنے تمہاری ویڈیو چلا دوں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہوتی ہے، میرے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کے واقعات قرآن میں بتائے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچایا، کسی کو پانی سے بچایا، کسی کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا،
کسی کو کنویں سے بچایا. فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون فنادی فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تاریکیوں میں بولا، مچھلی کا پیٹ تھا، سمندر کی تہہ تھی، اندھیروں میں بولا لا الہ الا انت، تیرے علاوہ سچا معبود کوئی نہیں، تو پاک ہے ہر عیب عاجزی کمزوری سے، میں نے غلطی کی مجھے معاف کر دے. اللہ کہتا ہے جانی پہچانی آواز ہے، میرا بندہ یونس بول رہا ہے علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں. اللہ کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو پکارنے والوں، واسطے وسیلے صدقے طفیل کہنے والوں سن لو، یہ نبوت والا، یہ کتاب والا، یہ وحی والا یونس علیہ السلام اگر مجھے نہ پکارتا قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا. باہر آیا مجھے پکارنے کی وجہ سے. یہ نبی و رسولوں کے واقعات اللہ نے قرآن میں بتائے. کیوں کہ میرے بندو اگر یہ نبوتوں والے، رسالتوں والے، کتابوں والے، شانوں والے، یہ بڑی ہستیاں نبی رسول، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں نا تو تمہارا مشکل کشا بھی میں ہوں. میں ریٹائر نہیں ہو گیا. اور نبیوں رسولوں کے سردار کو کہا فَعْلَمْ انہو لا الہ الا اللہ. نبی و رسولوں کے سردار، صورت میں اکمل، سیرت میں اکمل، آسمان کے مہمان، حمد کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لینے والے نبی و رسولوں کے سردار، اور جان لے کہ رب ایک کے بغیر کوئی سچا معبود نہیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. کیا کہا؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. نبی ان کو اپنا عقیدہ بتا، اور عقیدہ ان کا جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے مل گیا، بتا ان کو. تیرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے، وارے وارے جانے والے، اور محبت کا دعویٰ کرنے والے مرضی اپنی، ان کو بتا میں محمد کا عقیدہ سنو. میری نمازیں قیام، رکوع، سجدہ، خشوع، خضوع، رونا گڑ گڑانا، دعا، سوال، سوڑنا، پکارنا، ونسکی، میری قربانیاں، بکرے، چھترے، جانور ذبح کرنا، کھانے پکا کے تقسیم کرنا، محیایا، میرا جینا، مماتی، میرا مرنا، نہ باب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، میرا سب کچھ اللہ، ایک اللہ کے لیے، رب العالمین، رب تمام جہانوں کا. نبی کہہ دے ان کو، بتا ان کو اپنا عقیدہ، لا شریک لا، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی سانجھی برابری کرنے والا نہیں، مرضی کا مالک ہے. اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. انبیاء، صلحاء، اتقیاء، زہداء، شہداء، علماء، نبی رسول، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتے، پوری کائنات، درگاہوں والے، مداروں والے، قبروں والے، یہ سارے کے سارے محتاج، مانگتے، سوالی، ایک اللہ دینے والا، اس کا کوئی شریک نہیں، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے محروم رکھے. بتا ان کو عقیدہ. قُلْ لَا أَمْلِكُ نَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. نبی ان کو بتا میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. بتا ان کو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا، مَا مَسَّنِي الضُّرُّ، مجھے کوئی تکلیف مصیبت نہ آتی، میری بیوی پر تہمت نہ لگتی، اور میرے 70 صحابہ شہید نہ ہوتے. مجھ سے لے گئے دھوکے سے، مجھے کوئی مصیبت تکلیف نہ پہنچتی اگر میں مشکل کشا، حاجت روا ہوتا. بتا ان کو قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. دنیا میں کسی کو پکارا جاتا ہے مشکل کشائی کے لیے، یا تو یہ ہے کہ وہ مالک ہے،
اللہ کہتا ہے زمین آسمان میں ذرے کا مالک نہیں، نہ نبی نہ رسول نہ ولی نہ پیر نہ پیغمبر نہ قبر درگاہ والا ذرہ۔ اور ذرہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ تم کمرے میں بیٹھے ہو، دروازے کے سراغ سے جو اندر دھوپ آتی ہے اس میں جو ذرہ، اتنا بھی کوئی مالک ما یملکون من قطمیر، کہتے ہیں اللہ نے اختیار دیے ہوئے۔ اللہ کہتا ہے اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، کھجور کی گٹھلی پہ جو پڑ رہا ہے میں نے اتنا کسی کو اختیار نہیں دیا۔ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے میرے بندو ذرا سوچو، میرے بندو ذرا سوچو، تم بھی مخلوق، تمہارے نوکر ملازم بھی مخلوق، تم بھی انسان، یہ قرآن ہے، اور تمہارے نوکر ملازم وہ بھی انسان۔ تم عارضی مالک کو اپنی جائیداد کے، کیا اپنے نوکروں ملازموں کو تم عارضی مالک مخلوق ہو کر اپنی جائیداد دکانوں میں، اپنے سونے چاندی میں، اپنی زمین میں ان کو شریک کرتے ہو؟ نہیں۔ تو میرے بندو تم مخلوق ہو کر مخلوق کو، اپنے نوکروں ملازموں کو عارضی مالک ہو کر حصے دار نہیں بناتے۔ میں خالق مالک خوراک غذا دینے والا، زمین و آسمان کا مالک، خالق مالک، میرے ساتھ میرے بندوں بے بسوں محتاجوں فقیروں کنگلوں منگتوں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ تمہیں عقل نہیں ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو حاکم محکوم خادم مخدوم پیر مرید امام مقتدی انبیاء صلحاء قیام زہداء شہداء علماء بادشاہ رعایا، تم سارے فقیر کنگلے ہو، میں ایک اللہ غنی بادشاہ ہوں، جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں محروم رکھوں۔ میں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ نے بکری کی رانیں کھائیں، اور مسجد نبوی میں کونے بھر گئے سونے سے، اور جب نہیں دیا تو 2 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کیونکہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ امی سے پوچھا گیا امی جی پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہتے کھجور کھا کے پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کر۔ کوئی حصے دار نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ نبی ان کو بتا جن کو تم پکارتے ہو زمین آسمان میں ذرے کے مالک ہیں۔ اچھا چلو مالک نہیں ہے، شراکت ہوگی، اے نبی ان کو بتا وما لہم فیہ من شرک، کسی کی شراکت بھی نہیں ہے میرے ساتھ۔ پہلا سبب ہوتا ہے کہ مالک ہے، اللہ کہتا ہے کوئی ذرے کا مالک نہیں زمین آسمان میں، نبی رسول ولی پیر پیغمبر جن فرشتے کائنات میں کوئی مالک نہیں ذرے کا۔ چلو دوسری بات ہے شراکت، وما لہم فیہما من شرک، ان کو یہ بھی بتا کسی کی شراکت بھی نہیں۔ پھر تیسری بات ہوتی ہے کہ چلو مالک تو نہیں ہے، شراکت تو نہیں ہے، تعاون کرتا ہوگا۔ نبی ان کو کہہ مال من ظہیر، اس کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں، کیونکہ وہ تھکتا ہی نہیں، نہ کوئی مالک ہے، نہ شراکت ہے، نہ تعاون کرتا ہے۔ پھر ایک بات رہ جاتی ہے کہ سفارش کا، میں سفارش کا بھی کسی کو حق نہیں ہے، جس کو چاہوں گا اجازت دوں گا، کسی کو کوئی حق نہیں ہے سفارش کا۔ اس آیت نے شرک کی جڑ کاٹ، جب مالک بھی نہیں، شریک بھی نہیں، تعاون بھی نہیں کر سکتا، اور اس کی چلتی بھی نہیں ہے، کیا ہے تو کس کام میں لگا ہوا ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ مشرک کا عقیدہ مکڑی کا جالا، بظاہر بڑا خوبصورت، بڑی بُدھی، پھونک مارو اڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 18 پیغمبروں کا ذکر کر کے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے بندوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ نبوت و رسالتوں والے کتابوں والے 18 پیغمبر بھی فرض کرو شرک کرتے، میں ان کا بھی عمل ضائع برباد کر۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم عربی کا لفظ ہے، کیا معنی ہے ظلم کا؟ بذل الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو غیر محل میں رکھ دینا، اس کا حق اس کو، اس کا حق خود لینا۔
اور جب مخلوق کا حق لینا اس کو دینا ظلم ہے تو خالق کا حق مخلوق کو دینا یہ ظلم عظیم ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، میرے بندو سوچو جن کو تم پکارتے ہو ایک اللہ کے بغیر، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ انہوں نے کوئی زمین کا ٹکڑا بنایا ہو، ام لہم شرک فی السماوات، یا کوئی زمین کا کوئی کوڑا بنایا ہو، میرے بندو کچھ تو بتاؤ۔ نبی کو کہ قرآن میں تو کوئی دلیل نہیں ہے شرک کی، کیا پہلی کتابوں میں سے بچا کچا ٹکڑا کوئی ہے نبیوں کی تعلیم میں شرک؟ کوئی نہیں۔ آگے کہا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامۃ من دعائهم غافلون، اللہ فرماتے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو ان کو پکارتا ہے جنہوں نے مدد کیا کرنی، جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کو پکار رہا ہے۔ اتنا بہت عقیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو ذنب اکبر عند اللہ، جناب گناہ تو بہت ہیں، سب سے بڑا گناہ بتاؤ؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ اکیلے نے تجھے بنایا، تیرا قد کاٹ بنایا، تیری سیٹنگ کی، دیکھنے سننے والا بنایا، اور تو جب جھکے کسی اور کے آگے مانگے، کسی اور سے نظر نہ چڑھاوا دے، کسی اور، سب سے بڑا گناہ پاپ جرم یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ بغاوت ہے۔ کوئی معمولی حکومت بھی اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی، اللہ کو بلا کے نہیں اپنے بندوں سے کیسے اپنی بغاوت برداشت کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی یہ بتایا کہ ایک اللہ مشکل کشا ہے، ہر مصیبت مشکل میں ایک اللہ کو پکارا۔ بدر کا میدان سکول کی کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہو، جب آپ نے صحابہ سے پوچھا لڑو گے؟ جناب لڑیں گے، وہ تو 1000 ہیں، تم 313 ہو، جناب لڑیں گے، ان کے پاس تو بڑا اسلحہ ہے، جناب لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے۔ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعالی اللہ شیوا ہی نہیں باوفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو پھان جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، کفار مکہ کیا چیز ہے، ہم دیو سے لگ جائیں سنانے نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑیں۔ حضرت شاہ آپ نے یہ نہیں سوچا تم ولیوں کے امام، صحابہ ولیوں کے امام اور میں رسولوں کا امام، سو جاؤ، صبح جنگ جیت لیں گے، برکت تبرک، تبرک برکت۔ برکت کا کیا معنی ہے؟ چیز کا زیادہ ہونا اور ہمیشہ ہونا، یہ تو رب کے پاس، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں تو ساری رب کے پاس ہیں، آسمان سے۔ حضرت جی اتھے بھی پیر پاؤ تبرک، یہ بھوں والے کوٹھے بھی پیر پاؤ، اتھے بھی تبرک، اتھے تبرک، آج تو بولیں گے تو ہم کے لیے برکت تبرک۔ نظر غیر اللہ، رسول اللہ فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے ذبح کر، اور تم اس کو تبرک کہتے ہیں۔ خالص حرام کو، نظر نہ چڑھاوے کو برکت تبرک۔ بہاولپور سے تبرک جا رہا ہے ملتان، اور وہاں سے جا رہا ہے چاچڑ ہوا، تبرک برکت۔ خالص حرام کو برکت تبرک کہہ رہے ہو تم۔ آپ نے یہ نہیں سوچا میں رسولوں کا امام اور تم ولیوں کے امام، سو جاؤ، صبح جنگ جیت لیں گے برکت تبرک سے۔ ساری رات روئے گڑ گڑائے، یاد کرو بدر کی رات مسلمانوں، جان کے یملے بنے نے، سکول کی کتابوں سے پڑھتے آ رہے ہو۔
یاد کرو ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے گڑ گڑائے، یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد۔ کون کہہ رہا؟ آسمانوں کا مہمان، بھر دے جھولی میری۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں رسولوں کا سردار۔ اتار دے اپنے وعدے، تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رکھے ہیں، ان کی مدد کرے گا تو تیرا نام رہے گا، جہاد رہے گا، مجاہدین رہیں گے، تیرا نام بھی رہے گا۔ اپنی امت کو سبق دیا، مجھ پہ بارے بارے جانے کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری اطاعت کا حکم دیا ہے، تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو، میری امت صحت لینی ہو، مصیبتیں دور کرانی ہو، تم بھی اسی کو پکارنا۔ مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی، میں نے بھی اسی کو پکارا تھا، میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کی مجلس ہے، ایک آدمی نے محبت میں آ کے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اللہ رسول کی مرضی، رب رسول کی مرضی، اللہ رسول جانے، رب رسول جانے، رب رسول جو چاہے، جیسے مسلمانوں کا تقیہ کلام۔ اس نے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے وہ ہوتا ہے۔ محمد طرف اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم، مایا میرے صحابی، میری مجلس سے اٹھنے کی اجازت نہیں جب تک اپنا عقیدہ ٹھیک نہ کر۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہہ جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں چاہتا تھا میری بیوی پر تہمت نہ لگے، لیکن لگی۔ میں چاہتا تھا میرے چچے ایمان لائے، نہیں لائے۔ میں چاہتا تھا میرے 70 صحابہ شہید نہ ہوں، ہوئے۔ میں چاہتا تھا میرا چہرہ زخمی نہ ہوا۔ اگر میری ساری چاہتے، اللہ نے میری دعائیں قبول کی، اللہ نے مجھ پہ بڑے فضل کیے، اللہ نے مجھے بڑی شانیں دی، لیکن میری ساری باتیں اللہ نے نہیں سنی، نہیں مانی۔ اگر میری ساری چاہتے پوری ہو جاتی تو پھر اللہ رسول میں فرق کیا ہے؟ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے۔ ایک دینے والا، ایک لینے والا، ایک بھیجنے والا، ایک آنے والا، ایک دینے والا، ایک مانگ تک تو کہہ یہ تو یہ وہ یہ، اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے۔ قرآن بھرا پڑا ہے سارا، سورۃ فاتحہ۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ایک سورۃ فاتحہ، ایک آیت الکرسی اور ایک سورۃ اخلاص، اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے اور آپ سمجھانے میں کامیاب ہو، اور 3 واقعے، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں گیا، نوح علیہ السلام کا، اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ بخاری شریف، اور محمد رسول کا چچا۔ یہ 3 مقام، یہ ہر ایک کو، ہر مرد عورت کو سورۃ اخلاص، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی یاد ہے۔ یہ اللہ نے حجت پوری کی ہوئی ہے کہ کل کو یہ نہ کہ ہمیں پتہ نہیں۔ یہ 3 مقام اور یہ 3 واقعے اگر آپ سمجھانے میں، ساری قبر پرستی، شرک، مرک، ہر چیز ختم، مریم میں ٹوٹے ساگے کر جاتے ہیں تو منڈے نہیں۔ زد جاری رہندی مشرق دی، مت ماری رہندی مشرق دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ اللہ رسول کی مرضی، رب اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے۔ صفت کردہ کردہ الہ کہہ نہ بیٹھی، حبیب خدا نو خدا کہہ نہ بیٹھی۔ تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے، خبردار ہو کے، بے ہوشیار ہو کے، متا ادا درجہ غلامانو دے دیں، رسالت دی کرسی امامان۔ سوچ سمجھ کے ساتھ، یہ بغلولہ نہ دین ہے۔ بس جی بس 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 کی بس بس، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے، خالق خالق ہے، مخلوق شان بہت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ محتاج اور اللہ سے مانگنے والے۔ یہ قرآن حدیث نے ہمیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میری امت مجھے ایسے نہ حد سے بڑھانا جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا لیا۔
اب اگر کوئی عیسائی مسلمان کو دیکھے اور مسلمان کہہ رہے یا رسول اللہ کرم کرو، یا رسول اللہ میری مشکل کشائی کرو، یا رسول اللہ مجھے رزق دو، یا رسول اللہ مجھے اولاد دو، عیسائی کہنا اوئے ایک ہی پہ کرنا، پیچھے ہٹ، میں اپنے نبی نال محبت پہ کرنا۔ وہ کہے گا میں نے بھی تو محبت میں آ کے یہ باتیں کی تھی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میرے گناہ معاف کر، اے عیسیٰ علیہ السلام مجھے رزق دے، اے یسوع مسیح مجھے اولاد دے۔ تیرے قرآن میں تیرے نبی نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، تو پرمٹ کٹایا رب کو، وہی باتیں تو کر رہا ہے۔ میری محبت اپنے رسول سے پیتل کی ہے، تیری محبت سونے کی ہے۔ کرے گھر غیر بت کی پوجا تو کافر، مانے کواکب میں کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ یہ نور من نور اللہ، محمد اللہ کے نور میں سے نور، لم یلد ولم یولد کے خلاف اللہ کے نور میں سے نور، یہ کفر ہے۔ ٹھہرائے بیٹا ماننا اور جز ماننا ایک بات ہے، ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے۔ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑا ہے، ان کے ایمان اسلام میں کوئی فرق نہیں، تو پرمٹ کٹایا ہے تجھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تعلیمات دی ہیں قبروں کے متعلق۔ فرمایا میرے امتی قبر اونچی نہیں بنانی، قبر پختہ نہیں بنانی، قبر پر عمارت نہیں بنانی، قبر پر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، قبر پر چراغ نہیں جلانا، قبر پر لکھنا نہیں۔ میرے امتی رب کی نماز بھی قبر کے پاس نہیں پڑھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں عراق میں کھدائی ہوئی، گورنر نے لکھا کہ جناب ایک لاش ملی ہے اور ساتھ لکھا ہے دانیال علیہ السلام، اس کو میں کیا کروں؟ کہنے لگے رات کے وقت کئی قبریں کھودو، کسی قبر میں ان کو دفن کرو، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ کہاں۔ اللہ نے نبیوں رسولوں کے واقعات قرآن میں بتائے، کسی نبی کی قبر بتائی اللہ نے؟ تم یہ کتابیں لکھتے ہو، پڑھتے ہو، ہسٹری فلاں جگہ پیدا ہوا، وہاں رہا، یہاں اس کی قبر ہے۔ اللہ نے بھی کسی نبی رسول کی قبر بیان کی ہے قرآن میں؟ نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ میرے بندو تمہارا قبروں سے کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے جو نبی رسول تعلیمات دے گئے ان پہ چلو۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 100 سال زندہ رہے، 100 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پیٹ لگے ہوئے تھے، برادریاں تھی، رزق کی ضرورت تھی، اولاد کی، صحت کی ضرورت۔ مسلمان ہو، کسی صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں کہ سب سے اونچی قبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جا کے فریاد کی ہو، مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے اولاد مانگی ہو، صحت مانگی ہو، کوئی وہاں ڈھول کی، کوئی دھمال، کوئی کھانے پکا کے، کوئی وہاں مسلمانوں کچھ تو سوچو۔ نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جب سب سے افضل قبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں یہ کام نہیں کیے تو ان کے غلاموں کے ساتھ سارے پاکستان میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ واپڈا ریلوے میں ایک واحد محکمہ ہے قبروں والا، مزار جسے بچت ہی بچت ہے، وہ بڑی ترقی ہو گئی۔ افتتاح کیتا ہے حکمرانہ نے، یہ آن لائن بھی جناب تسی چادراں چڑھا سکتے ہو، آن لائن چادراں چڑھاؤ، آن لائن بکرے چڑھاؤ، آن لائن لیاؤ سے لیاؤ۔ عجیب کاروبار۔ وہ موبائل سے دکھایا میں نے، ایک بیٹھا ہے درخت کے تھلے، رنگ برنگے کپڑے بننے نے درخت نال، گلا پیا بیٹھا ہے۔ تسی سرکار تے کیویں بیٹھے ہو؟ کہندا جی کسی نے کچھ نہیں کبھی دا، اج تو لگنے نے نال سلام کرتے ہیں، پیسے پائی جانے نے، 2-2.5 ہزار رات شام تک بن جاتا ہے۔ ایک ساڈی برانچ ادھر بھی ہے، ایک دوسری برانچ ہے، تے نہ کو مہنگائی ہے، روندے مہنگائی کاروبار مہنگے لگے نہ پٹکڑی میں ٹیکس پہنچا دیں۔
شاعر سکھ مفتون سکھ وہ کہنا مویاں دی پوجا ہوندی ہے تے جیندے کوڑے بھوکے بھوکے مر رہے ہیں اور وہاں عرق گلاب سے قبر دھوئی جا رہی سنگے کیا ہر کلو میٹر پہ کر مشکل کچھ عادت رہو. سب سے بڑا گناہ یہ شرک ہے جو حکومت کی سرپرستی میں پورے ملک میں ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے ہم عذاب میں گرفتار ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر کہ جو میں تمہیں میرے بندو جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے تمہاری غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے بہت ساری تو میں معاف کر دیتا ہوں. یہ ساری مصیبتیں سب سے بڑا گناہ شرک دھڑلے سے ہو رہا ہے پورے ملک میں حکومت کی سرپرستی میں نظر نیاز چڑھائے جا رہے ہیں اور جگہ جگہ وہ ہندو کا کلپ آیا کہتا مسلمانوں تہاڈی سمجھ نہیں آنی 5 ٹائم تے اذان کہندے اشہد اللہ الہ الا تے مزار پوجا پاٹ مشکل کشائی دے مرکز انہیں بنائے نے جب جنگل درخت ہو گیا کھڑے کیا ہے یہ اللہ کے جو نیک بندے تھے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھائی جتنے نیک بندے تھے اللہ کے ولی بزرگ تھے وہ دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ لے آیا جب اللہ چاہا ان کو لے آیا جب چاہا بچپن میں رکھا جب چاہا جوانی میں رکھا جب چاہا ان کو بڑھاپے میں لے گیا جب چاہا خوش رکھا جب چاہا غمگین رکھا اور جب چاہا مالدار رکھا اور جب چاہا فقیر رکھا جب چاہا بیمار رکھا جب چاہا تندرست رکھا. کئی ایسے بھی تھے کہ جن کی اولاد ہی نہیں تھی علی اجمیری جس کو لوگ داتا کہ اس کی اپنی اولاد ہی نہیں. اب بھی کئی جو بزرگ جن کو مانتے ہیں ان کی اپنی اولاد ہی نہیں وہ خود بیماریوں سے گئے اور جب اللہ نے چاہا ان کو موت دی. دیکھو کلپ آیا ہے وہ کہاں میں نصیحت دے وہ قبر آڑیا میں نصیحت دے بچوں نکلیا سیرو پڑھانے والے بھی پڑھاتے ہیں سمجھانے ہیں وہ آتا میں آپ اس سے بیماری نال مرے سا میں نہیں کچھ کر سکتا میں آپ اس سے بیماری نال مرے مت ماری گندی مشرقی جد جاری گندی مشرق. سب سے بڑا گناہ یہ شرک کیا جا رہا. یہ اللہ کا بندہ نے جب فوت ہوا خود اس کو استنجا کرایا کوئی زندہ ہاتھ لگانے دیتا ہے اور پھر رکھ کے پھر جنازہ پڑھا اللہم اغفر لحینا و میتنا یا اللہ ہمارے مردے کو بخش دے. یا تو کہو ولی کا جنازہ نہیں ہوا سارے ولیوں کے جنازے ہوئے اور پڑھا گیا اللہم اغفر لحینا و میتنا یا اللہ ہمارے مردے کو بخش اور پھر نیچے دفن کر کے کئی فٹ نیچے مٹی ڈال کے اوپر کھڑے رکھ دے اور تو منگیدہ رات کو کہ تھلے منگیدہ بھی آ مت ماری گندی مشرقی جد جاری گندی مشرق. اللہ کے نیک بندے پھر آندن یہ کار کچھ نہیں سکتے تو رب نے بڑھائے کیوں. میں بتاتا ہوں بندہ اجتی ہے قیامت کا دن ہوگا کہے گا یا اللہ پیڑ لگایا تھا بیوی بچے تھے لالچ تھا برادری تھی ملازمت کھیتی باڑی اور پھر تو کہتا تھا سچ بولو پھر تو کہتا تھا حلال کھاؤ پھر تو کہتا تھا 5 ٹائم نماز پڑھو. اللہ ولیوں کی لائن لگا دے گا. یہ انسان تھے ان کو بھی پیٹ لگے ہوئے تھے انہوں نے داڑھیاں رکھی 5 ٹائم نماز پڑھی حلال کھایا اور انہوں نے بھی سچ بولا. اس کا مطلب ہے تم بھی بول سکتے ہو بہت لمبے انہوں اس واسطے ولی بنائے گئے تاکہ قیامت کے دن اللہ حجت پوری کرے کہ یہ چل سکتے سر قرآن حدیث تھے تو تسی نہیں چل سکتے. بس یہی چیز یہ جو قبروں پہ ساری رونقیں ہیں یہ جو سارے مزاروں پہ میں سارے یہ کیا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. قیامت کے دن ان کو سفارش کی اجازت ملے گی. یہ ہمیں یاد رکھیں گے کب جب ہم نذرانے ماہانے سلانے یاد ہیں. اللہ کہتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اللہ نے مشرکوں کا شرک بیان کیا سورہ یونس میں کہ یہ کہتے ہیں ہمارے سفارشی ہیں. کسی کو سفارشی ماننا سفارش کی امید رکھنا کفر شرک ہے کسی سے. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. نبی کہے ہر قسم کی سفارش اللہ کے پاس ہے جس کو وہ چاہے گا اجازت دے گا وہ بولے گا مَنْ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اللہ کی اجازت کے بغیر تو وہ بول نہیں سکے گا. یہ ہے اصل بات.
کسی دیکھو ایک ہے ہم اللہ سے دعا، یا اللہ ہمیں جناب محمد رسول کی سفارش نصیب کرنا، یا اللہ ہمیں شہیدوں کی سفارش نصیب کرنا، یا اللہ ہمیں علماء حفاظ کی سفارش نصیب کرنا، یہ جائز ہے اللہ سے سفارش۔ کسی زندے مردے سے، کسی زندے مردے سے سفارش کی امید رکھنا شرک کا ایک کفر ہے۔ خاص بات تو ساری اللہ کے پاس، اللہ کی اجازت دے تو کوئی بول نہیں سکے۔ عجیب لوگ نے مقابلہ کر رہا ہے، اللہ دے آؤں یہ اللہ کر سکتا تو یہ بھی کر سکتا۔ انا للہ۔ کل میری تقریر تو اتنے ایک بندہ بیٹھا کہ جی وہ کلندر پا کے بندے جاندے نے اتنے نظر منتا من کے آندے نے تے پھر وہ پتر تو ہو ہی جاندہ ہے، پھر اتنے جا کے وہ شرینی بنتے ہیں۔ میں کہ چین والے نہ رب نو منن نہ رسول نو، کہ کربڑ 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 پئی ہوندی، وہ کتوں پہ آندے نے؟ وہ چین چ انی جو آبادی وہ آدھے نا بادشاہ بادشاہ بادشاہ، کربڑ 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 پئی ہوندی، وہ کتوں آ نہ رب نو منن، وہ کتوں پہ آندے نے؟ پھر میں کیا بمبئی ایڈے ایڈے سیٹ ہندو پہلے ایک ایک سیٹ تھارا لاہور خرید لوے، 1.5 فٹ دے بت کول جاندہ ہے انہوں وہ پہ دیندہ ہے۔ اصل گل میں کہ اللہ کا ایک نظام ہے، 100 لڑکی شادی شدہ ہے، 100 لڑکی شادی شدہ ہے۔ نہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ سب کو اولاد دے، نہ اللہ کا یہ نظام ہے سب کو بے اولاد رکھے، نہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ سب کو لڑکے دے، نہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ سب کو لڑکیاں دے۔ اللہ اپنے نظام کے مطابق چلا رہا ہے کام۔ جس کا عقیدہ رب پر ہے کہتا ہے اس نے دیا، جس کا قبر پر ہے کہتا ہے اس نے دیا، جس کا بت پر ہے اس کہتا ہے اس نے دیا۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے۔ اور کئی ایسی دیکھیں قبریں تے جا جا کے ٹکرا مار مار کے کچھ بھی نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خالص اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے، اور ایک اللہ کو مشکل کو شہادت روا مانے، اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک، شراکت، کمپنی سسٹم، سانج پن، کھاتا داری کرنا جو اسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، مکے والے بھی حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے اللہ کے جو بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہوئے۔ نبی کے 13 سال لگے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال ہو گیا، 40 سال میں نبوت کا پیغام آیا، اور پیچھے کتنے بچے؟ 23 برس۔ 13 سال مکہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ۔ سارا اسلام مدینہ میں آئے۔ نماز با جماعت کا انتظام مدینہ میں، زکوٰۃ فرض ہوئی مدینہ میں، روزہ فرض ہوا مدینہ میں، جہاد فرض ہوا مدینہ میں، حج فرض ہوا مدینہ میں، نکاح طلاق رضاعت کے حکام خاندان کے مدینہ، معیشت معاشرت بین الاقوامی تعلقہ، یہود و نصارہ، سارا اسلام مدینہ میں مکمل۔ 13 سال نبی کیا کرتا رہا؟ کلمہ سمجھاتا رہا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو۔ اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو۔ اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ۔ یہ نفی نہیں کرتے تھے، وہ کرتے تھے سارا کچھ اللہ کے لیے، لیکن وہ ان کے لیے بھی کرتے تھے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، اور نبی کے 13 سال لگ گئے۔ نبی گھر سے بے گھر ہوا اور نپیلے پتھروں پر چلا، ہجرت کی، 70 صحابہ شہید کرائے، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرایا۔ یہی بات تھی، آپ کی قوم تھی اور برادری تھی، یہی وہ بات تھی۔ اور شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل کرو، اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، وہاں راستے میں جاتے پتھر پڑا، اٹھا کے پھینکا، اللہ کی قسم اللہ سے امید ہے 10 گنا سے لے کے 700 تک اللہ تجھے ثواب دے گا۔ وہ ٹہنی سائڈ پہ کی تھی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن اس کے مقابلہ میں مکے والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری برائیوں کا ہی ذکر کرتا ہے، ہماری اچھائی کا بھی ذکر کیا کر۔ اچھا تو تمہاری بھی اچھائی ہے؟ ہاں کیا؟ یہ بیت اللہ بنایا، اللہ نے ایت اتار دی، ما کان المشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم
بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، روحوں میں شرک، لولو میں شرک، دعا میں شرک، سوال میں شرک، سونے پکارنے میں، مدد مانگنے میں، مشکل کشائی میں، تباہ کرنے میں شرک. ان کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے بیت اللہ بھی بنا دے، لیلۃ القدر گزارے حجر اسود کے پاس، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل، اور کروڑ ڈالر خرچ کرے، ہے مشرک. ابا منصورہ غبار کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی. حدیث میں آتا ہے، جب آدمی کہتا ہے یہ اللہ کے لیے اور یہ بزرگ فلاں، انا اغنی الشرکاء، اللہ کہتا ہے میں سارے شریکوں سے بے نیاز غنی ہوں، اسی کو دے دے، اسی کو، مجھے نہیں چاہیے. شرکت، شراکت، کمپنی سسٹم، سانج پن، کھاتا داری، دگڑ مگڑ پروگرام اللہ کو قبول نہیں. خالص. حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے دیکھا حجر اسود کو لوگ دھڑا دھڑ چوم رہے ہیں. سوچا ہماری تربیت تو رسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بعد میں آئے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے، اس ستون کو کون نہیں چومتا، اس دیوار کو کون نہیں چومتا، سارے یہاں گر رہے ہیں. یہ کرنے والا ہوگا، مشکل کشائی کرتا ہوگا، یہ پتھر جو ہے یہ حاجت روائی کرتا ہوگا. بس خیال آیا، خطاب پتھر کو کیا اور سمجھایا لوگوں کو، انک حجر لا تنفع ولا تضر، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چومتے، میں تجھے نہ چومتا، میں تو تیری طرح دیکھتا بھی نہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ یہ قبروں مزاروں کو چومنے چاٹنے سے پرہیز کرو. قبروں مداروں درگاہوں کو، ان کو چومنے چاٹنے سے پرہیز کرو. لکڑی کے علاوہ، کاغذ کے علاوہ، جانوروں کو چومنے چاٹنے سے پرہیز کرو. جب صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے، حق حلال ماں کے مال کے ساتھ جب آپ وہاں جائیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہوئے حجر اسود کے اوپر ان اپنے 2 ہونٹوں کو رکھ لینا جن کو قبروں مزاروں درگاہوں سے بچایا ہوا ہے، یا حجر اسود پر رکھ لینا. گناہ چوس پتھر تمہارے گناہ بھی چوس لے گا، قیامت کے دن تمہارے ایمان کی گواہی. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.